صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے باقی تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دی۔ کلمہ کسے کہتے ہیں اور جامع کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو، اور جامع کلمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا لفظ تو ایک ہو لیکن اس کے معنی کئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1,44,000 کم و بیش انبیاء کو دیکھا جائے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے کلمات دیے ہیں، لیکن جب میری باری آئی تو کلمات نہیں دیے بلکہ کلمات جامعات دیے، یعنی الفاظ تو کم ہیں لیکن ان کی معانی زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضرورت میری تھی، باقی تمام انبیاء کی یہ ضرورت نہیں تھی۔ باقی انبیاء کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی نبی ہے تو ایک بستی کا نبی ہے، کوئی نبی ہے تو ایک قبیلے کا نبی ہے، کوئی نبی ہے تو ایک شہر کا نبی ہے، کوئی نبی ہے تو ایک قوم کا نبی ہے۔ اب کوئی نبی قوم کا نبی ہے، اس کو اتنے مسائل چاہیے تھے جو اس کی قوم کے لیے کافی ہو جائیں۔ اگر کوئی نبی بستی کا نبی ہے، اس کو اتنے مسائل چاہیے تھے جو ایک بستی کے لیے کافی ہو جائیں۔ کوئی نبی شہر کا نبی ہے، اب اس نبی کو اتنے مسائل چاہیے تھے جو شہر کے لیے کافی ہو جائیں۔ ہمارے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ صرف قوم کے نبی نہیں بلکہ اقوام عالم کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی صرف زمانے کے نبی نہیں، زمانوں کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی صرف کسی خاص محدود تک نبی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے نبی ہیں۔ ہمارے نبی صرف زمین کے نبی نہیں، تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مسائل چاہیے تھے جو قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے کافی ہو جاتے، اتنے مسائل چاہیے تھے جو تمام اقوام میں ان کے لیے کافی ہو جاتے، تمام شہروں کے لیے کافی ہو جاتے۔ آنے والی نسل کو کروڑوں مسائل پیش آنے ہیں، آنے والی نسل کو کروڑوں اربوں مسائل پیش آنے ہیں۔ اب قرآن کی آیات دیکھیں تو کم و بیش 6,666 آیات ہیں۔ حدیث کی تعداد صرف متون دیکھیں تو 50,000 ہے۔ اب حدیث کی تعداد دیکھیں 50,000 اور آیات دیکھیں تو 7,500۔ اب ان کو ملائیں، اب مسائل تو کروڑوں پیش آنے ہیں، آیتیں کم ہیں، حدیثیں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ آیتیں تو کم دی ہیں، حدیثیں تو کم دی ہیں، لیکن اس کی تہ میں مسائل کو چھپا دیا، یعنی کلمے تو کم ہیں، مسئلے زیادہ یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ باقی انبیاء کو جتنے مسائل چاہیے تھے اتنے ہی کلمات دیے، اتنے ہی الفاظ دیے۔ ہمارے پیغمبر کو مسائل تو زیادہ پیش آنے، کروڑوں مسائل لوگوں کو پیش آنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آنے والی نسل مثال کے طور پہ اب نکاح فون پہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نبی کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، اب کیا کرتے؟ مسئلہ پیش آ گیا۔ اب قرآن کی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ موبائل پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں، کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے، بظاہر اس سے پتہ چل سکے کہ موبائل پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایسے کروڑوں مسائل پیش آنے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر کروڑوں مسائل کے لیے کروڑوں آیتیں دے دیتا، اگر کروڑوں مسائل کے لیے کروڑوں حدیثیں دے دیتا، کسی کا دماغ اتنی حدیثیں یاد نہ کرتا، اگر کروڑوں آیتیں ہوتی کسی کے سینے محفوظ نہ کرتے، اتنی بڑی لائبریری کہاں سے لاتے، اتنی آیات رکھتے کہاں؟ اللہ نے کرم کیا کیا؟ آیتیں تو کم دی ہیں، حدیثیں تو کم دی ہیں، لیکن ایک آیت سے کئی مسئلے نکال سکتے ہیں، ایک حدیث سے کئی مسئلے نکال سکتے ہیں۔ یوں سمجھیے کلمے تو کم ہیں لیکن مسائل اس میں زیادہ ہیں، کلمے الفاظ تو کم ہیں لیکن اس کی تہ میں مسائل کو چھپا کے رکھ دیا۔ جیسے دیکھیں ایک زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کے لیے پانی کو رکھ دیا، زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے آنے والی انسانیت کے لیے ڈیزل اور پیٹرول زمین کے نیچے رکھ دیا، زمین کے نیچے گیس کو رکھ دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سارے پانی کو زمین کے اوپر رکھ دیتا، سیلاب آتا، دنیا اس میں بہہ جاتی۔ اللہ نے زمین کے اوپر نہیں رکھا، اگر گیس زمین کے اوپر رکھ دیتے لوگ جھلس کر مر جاتے، اگر اللہ تعالیٰ پیٹرول زمین کے اوپر رکھتا دنیا جل کے راکھ ہو جاتی۔ اللہ نے کرم یہ کیا، زمین کے نیچے رکھ دیا، ساری جتنی ضروریات انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے پیش آنی تھی وہ زمین کے نیچے رکھ دی ہے، وہ نکالے گا کون؟ اس کے لیے انجینئر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو کروڑوں مسائل پیش آنے تھے، اب اللہ نے کروڑوں آیتیں نہیں دی، کروڑوں حدیثیں نہیں دی، بلکہ حدیثیں آیتیں کم دی ہیں، لیکن ان آیات میں مسائل کو رکھ دیا۔ اب اس کے لیے زمین سے نکالنے والی اشیاء کے لیے انجینئر چاہیے، قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے مجدد اور فقیہ چاہیے۔
جیسے ایک ایکسپرٹ زمین کے نیچے سے ضروریات کی اشیاء نکال سکتا ہے، ایسے ہی قرآن کا ایکسپرٹ بھی قرآن سے چھپے ہوئے مسائل کو نکال سکتا ہے۔ اب ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بھئی اجتہاد تم کہتے ہو کہ ایک آیت سے کئی مسئلے نکال لو، ایک حدیث سے کئی مسئلے نکال لو، یہ کہاں سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ ایک آیت سے کئی مسئلے نکال لو؟ میں نے کہا کسی عام بندے کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قال علیہ الصلوۃ والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن، حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے یمن کی طرف بھیجا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بما تقضی یا معاذ، اگر تجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو فیصلہ کہاں سے کرے گا، تو مسئلے کا حل کہاں سے نکالے گا؟ حضرت معاذ نے فرمایا اگر کوئی مجھے مسئلہ پیش آ گیا بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے دیکھوں گا، مسئلہ وہاں سے تلاش کروں گا، اگر کتاب اللہ سے مل گیا تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن پاک سے مسئلہ نہ ملا پھر تو مسئلہ کہاں سے بتائے گا؟ حضرت معاذ فرمانے لگے بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن سے نہ ملا میں اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھوں گا، حدیث سے مسئلہ لے لوں گا، وہاں تلاش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے حدیث سے مسئلہ نہ ملے پھر تو کیا کرے گا؟ حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برأیہ، پھر میں اپنی رائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے افراد موجود ہیں جو غور و فکر کر کے قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالیں گے۔ شکر ادا کیا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمام تعریفیں اس ذات کی کرتا ہوں کہ جس ذات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قاصد الفقیہ دیا کہ جو کیا کرتا ہے قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علی ما یحب و یرضا، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں اور اس پہ میں راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پہ شکر ادا کیا کہ میری امت میں ایسے افراد موجود ہیں۔ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دی ہیں، یعنی الفاظ تو کم ہیں لیکن اس میں مسائل زیادہ رکھ دی ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خاتم بھی نبی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ضرورت میری تھی، باقی تمام انبیاء کی ضرورت نہیں تھی۔